أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہماری یہ نشست جو ہے یہ عمرے کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ ویسے بھی لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، لیکن تجربے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خوشی میں تیاری کرتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، لیکن سب کچھ کرتے ہیں لیکن عمرہ اور حج سیکھ کر نہیں جاتے۔ جس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ وہاں جا کر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ طواف صحیح نہیں کر پاتے، صحیح نہیں کر پاتے، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں۔ میں نے خود وہاں پر تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ایسے لوگ بھی دیکھیں جو حرم میں پہنچ کر بھی پوچھتے ہیں کعبہ کہاں پر ہے، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ کعبے سے ٹچ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہے جو ہوٹل ہے، بہت بڑا مہنگا ہوٹل زمزم ٹاور کے نام سے آپ نے دیکھا ہے، گڑی بنی ہوئی ہے، اس پہ چاند بنا ہوا ہے، چاند کے نیچے ایک بہت بڑا پٹا بنا ہوا ہے، اس پہ اللہ بھی لکھ جاتا ہے، سبحان اللہ بھی ہوتا ہے، الحمدللہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوتا ہے، کبھی محمد رسول اللہ، کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بلڈنگ جو ہے نا بہت بڑی مقدس چیز ہے، وہ اس بلڈنگ کی گڑی کی طرف رک کر کے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ کیا، پاسپورٹ بنانے کے لیے محنت کی، انہوں نے پیسے جمع کرنے میں محنت کی، انہوں نے ویزا لگانے میں محنت کی، لیکن سیکھنے میں انہوں نے قطعی محنت نہیں کی۔ اس سے تو وہاں جا کر دیکھا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم الحمدللہ یہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ ویسے بہت سارے ٹریول ہیں ان میں یہ طریقہ نہیں ہے، وہ بس جلدی جلدی لگا کے ان کو ایئرپورٹ بھیج دیا، لیکن ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے زائرین جائیں وہ جب وہاں پر پہنچے تو ان سے کوئی وہاں پر غلطی نہ ہو، وہاں ان سے کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ عبادت ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی پریشانی میں کرے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ پریشان بندہ عبادت اچھی نہیں کر سکتا، ریلیکس جو ہوگا وہ عبادت اچھی کرے گا، اس کا طواف بھی اچھا ہوگا، اس کا جو ہے صحیح بھی اچھی ہوگی، کیونکہ وہ ریلیکس ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ میں نے اگلا مرحلہ میرا کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، ظاہر سے وہ تو ہم نے یہاں پر ان کو جمع نہیں کیا کیونکہ ان کو آپ جا کر بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے لیے تیار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سفر کیا ہے، سفر کسے کہتے ہیں؟ ہم سفر کرنے جا رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر ہم سفر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے سفر یہ عذاب کے ٹکڑ میں سے ٹکڑا ہے۔ جو چیز ہمارے گھر میں ہوتی وہ سفر میں نہیں مل سکتی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، رات کو 12 بجے بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ چائے پئیں، آپ گھر والوں سے کہتے چائے بناؤ، بن جائے گی۔ آپ دوپہر 2 بجے بھی کہیں آپ کو چائے مل جائے گی، آپ جو کہیں گے آپ کو گھر میں مل جائے گا۔ سفر میں یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں مل سکتی، گھر میں ہے۔ تو سفر کے اندر اور گھر کے اندر فرق ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ نہیں گھر میں تو میں بھائی بڑے شاندار طریقے سے 2 بجے بھی چائے پیتا تھا، یہاں نہیں مل رہی ہے، رات کو دیر سے اٹھتا تھا ملتے، یہ سوچ ختم کر لیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک چیز کے لیے تیار کریں، وہ کیا ہے؟ عمرے کا طریقہ میں انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک پوری جان ہے۔ آپ جب موبائل خریدتے ہیں، موبائل کے اندر
کام کرنے کے لیے آپ سم لگاتے ہیں، کوئی بھی نیٹ ورک ہو، یو فون ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر جو سم لگانی ہے وہ صبر اور برداشت کی ہے۔ صبر اور برداشت۔ جس بندے میں صبر نہیں ہوگا وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا۔ جس بندے کے اندر برداشت نہ ہو وہ بھی مزہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم اپنے گھر سے جیسے نکلیں گے عمرے کے لیے، اللہ کرے حج کے لیے نکلیں انشاءاللہ، گھر سے نکلیں گے ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایئرپورٹ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، وہاں پر جو لوگ ہوں گے نہ میرے ہیں نہ آپ کے، وہ تو ملازم ہیں، ان کا تو کام وہاں پر یہی ہے۔ اب وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے، کس چیز میں؟ لائن میں لگنا پڑے گا۔ وہاں پر لائنیں لگتی ہیں، دیکھیں لائنوں میں لگنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں لائن میں کیوں لگوں، میرے لیے جلدی کام کیا جائے۔ نہیں، لائن میں لگنا عیب نہیں ہے، لائن میں لگنا اصول ہے، تاکہ کسی کا حق نہ جائے، جو پہلے آیا ہے اس کا پہلے کام ہو جائے، جو بعد میں آیا بعد میں ہو جائے۔ تو لائنوں میں بھی ہمیں لگنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ لائنیں بعض اوقات بڑی ہوتی ہیں، امیگریشن کرنے والا کبھی کسی کا کام جلدی کر رہا ہوتا ہے، کسی کا کام لیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کہیں یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جس نے صبر کیا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ایئرپورٹ پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ بھئی پھر لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، فیصل بھائی جہاز کتنے بجے لگے گا؟ بھئی جہاز تو میرا نہیں ہے، ہم نے تو بکنگ کرائی ہے آپ کی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں یا آپ بھی ہیں۔ فیصل بھائی جہاز کیسے اڑے گا، کون اڑائے گا؟ یہ سوالات ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ بھئی یہ سوالات کرنے کا تو بنتا ہی نہیں ہے، فضول گوئی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اتنی فضول گوئیاں کرتے ہیں۔ بھئی اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اس سے بہتر نہیں ہم کلمہ پڑھیں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ تسبیح اٹھائیں، آپ مسافر ہیں، اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، آپ کوشش سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ وہاں فضول گوئی نہیں کریں، فضول سوالات نہ کریں، آپ کلمہ پڑھتے رہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہیں، آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، آپ الحمدللہ کہیں، آپ اللہ اکبر کہیں، اور آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کون؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ کا جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہے۔ آپ دعا کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ الرحمن جیسی گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے کوئی فضول گوئی ہم نے نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو ایئرپورٹ کے معاملات، پھر وہاں پر ہم پہنچیں گے، یقین جانے کراچی سے تو ہم جلدی فارغ ہوتے ہیں، جدہ جب ہم پہنچتے ہیں، جدہ پہنچنے کے بعد اتنے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہیں گے بھئی میں تو انتظار نہیں کر سکتا، جناب ہم بھی مجبور ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے، آپ میں سے کوئی پہلے گیا ہو، یقین جانے امیگریشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی امیگریشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ اب سعودیوں کو کون بولے گا، یہاں تک کہ آپ کا کام آدھا کر کے وہ چلا جائے گا، آپ کھڑے لائن میں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، 8-10 گھنٹے پہلے گھر سے نکلے، 4 گھنٹے پہلے نکلے، پھر ایئرپورٹ کراچی، پھر 4 گھنٹے کی فلائٹ، آپ نیند میں ہیں، آپ کا جسم تھکا ہوا ہے۔ اب یقین جانے تھکا ہوا بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، راستے میں چاکلیٹ بسکٹ سے گزارا کیا ہوگا، اب آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، پھر آپ اللہ نہ کرے بہت لوگوں کو دیکھیں ان کو گالی بھی دیتے، اس کو کیا ہے بھائی، آپ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ کسی کو گالی نہ دیں، آپ بے صبری نہ کریں۔ اب وہ بندہ مرضی سے آئے گا، مرضی سے امیگریشن کا مرضی سے فارغ کرے گا، آپ اس کے سامنے اپنا سر بھی پھوڑ دو، وہ جو سعودی ہوگا امیگریشن کرنے والا، آپ اپنا سر پھاڑ دو، لیکن وہ اپنے ٹائم پر کام کرے گا۔ اس سے بہتر کیا ہے، وہاں ہم نے کیا کرنا ہوگا، اب بولے تو صحیح، وہاں ہم نے کیا کرنا ہوگا، صبر کریں، دروشی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، اور اس وقت ویسے بھی تلبیہ ہم نے پڑھنی ہوگی، تو کوشش یہ کریں وہاں پر بھی ہم نے صبر کرنا ہے۔ خیر وہ معاملات ہمارے دیگر ہوں گے، لیکن انشاءاللہ عمرہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں،
کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے۔ بھئی حج عمرہ کی فضیلت کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں گھر کے اندر۔ سچ بتائیں جس دن پتہ چل گیا کہ کیلا کھانے سے پیٹ صحیح ہوتا ہے، اس دن پھر کیلا کھانے میں مزہ آئے گا، یار اب کھا رہا ہوں پیٹ صحیح ہو جائے گا، اب کھاؤ۔ پہلے بھی کیلا کھاتے تھے لیکن اب جب پتہ چل گیا کہ پیٹ کا مرض دور ہوگا پھر ہم کھاتے ہیں۔ بھئی بینگن روز کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، جو بھی ہم کھا رہے ہیں روز کھا رہے ہیں، لیکن جس دن پتہ چل جائے مچھلی کھانے کا یہ فائدہ ہے، گوشت کھانے کا یہ فائدہ ہے، سیب کا یہ فائدہ ہے، تو سچ پتہ ہے پھر وہ کھانا کھانے میں مزہ بھی آئے گا۔ کیوں؟ فائدہ بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ پانی پیتے روزانہ، لیکن جب پانی کا پتہ چل جائے جو جتنا زیادہ پانی پیے گا اس کا نظام اچھا ہوگا، گردے صحیح ہوں گے، تو پھر پانی پینے میں مزہ بھی آئے گا۔ تو حج عمرہ کرنے والے کو بھی پتہ چلے حج کا فائدہ کیا ہوتا ہے، عمرے کا فائدہ کیا ہے، پھر وہ عمرہ کرے گا، اس کو کیا ہوگا؟ مزہ آتا رہے گا، وہ اس کو عمرے کرنے میں مزہ آئے گا۔ حدیث پاک سن لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ یعنی آپ نے ایک عمرہ منگل کو کیا، یعنی ہم جمعے ہفتے کو کیا، ہفتے کے بعد اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، جتنے دن کا ڈسٹنس آیا، فاصلہ آیا، اللہ نہ کرے ان دنوں میں کوئی گناہ ہو گیا، اور بعد میں جو 3 دن کے بعد عمرہ کیا، 4 دن کے بعد عمرہ کیا، 1 دن کے بعد عمرہ کیا، تو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کثرت سے حج و عمرے کیا کرو، کیونکہ اس سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ طواف کرنے کا فائدہ ہے۔ اب ہم جو طواف کریں گے، طواف کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 50 طواف کر لیے، کتنے؟ آپ تھوڑا سا بلند آواز سے بولیں، 50 طواف کر لیے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا، جس نے 50 طواف کر لیے۔ اور یہ آسان بھی ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عبادت کے لیے جائے، اگر وہ کوئی ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے جائے، 50 تو کیا ہے، 2 طواف بھی مشکل سے کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آج ہماری بدقسمتی ہے کہ سوشل میڈیا نے تو ہمیں بہت چیز سے روک رکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کو بتانا ہے، اپنی تصویریں بھی لوگوں کو بھیجنی ہوتی ہیں، ویڈیو بھی بھیجنی ہوتی ہیں۔ اب طواف کرنے کے دوران تو نہیں کہا اب ایک طواف کر لیا اب ویڈیو بھیج، نہیں، آپ 20 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک پہلے مولانا روم کی حکایت سناتا ہوں۔ کہتے کہ ایک ہل چلانے والا تھا، زمیندار تھا، وہ زمین پر ہل لگا رہا ہے، ہل لگا رہا ہے، اچانک اس کی زمین سے ایک ہیرا نکلا۔ کیا نکلا؟ ہیرا نکل گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس ہیرے کو اٹھایا کہ بھی لگتا تو قیمتی ہے، اس نے اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد وہ گیا سونار کے پاس، سونار سے کہا کہ یہ ہیرا مجھے ملا ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ سونار نے کہا کہ یہ ہیرا اتنا مہنگا ہے کہ میں اس کو خرید نہیں سکتا، ہاں وقت کا بادشاہ اس ہیرے کو خرید سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے میں خریدوں۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، خریدیں گے؟ بادشاہ نے بھی دیکھا، دیکھنے کا بعد پتہ کیا کہا؟ میں اس کو خریدوں گا نہیں، لیکن اس ہیرے کے بدلے صبح سے لے کر شام تک وقت مقرر ہے۔ کب سے لے کر کب تک؟ صبح سے لے کر شام تک۔ اس ایک ہیرے کے بدلے تم میرے خزانے سے جو کچھ اٹھانا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ صبح سے لے کر کب تک؟ شام تک، وقت فکس ہو گیا، اس ہیرے کے بدلے تم اٹھا لو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ خوش ہو گیا، یہ تو اور اچھا ہے، یہ بہترین ہو گیا۔ یہ گھر گیا، گھر جانے کے بعد رات کو سونے کی جگہ پر آیا، لیکن سویا نہیں۔ کل میں جاؤں گا، بادشاہ کے کپڑے اٹھاؤں گا، بادشاہ کا تاج اٹھاؤں گا، میں بادشاہ کے جو ہے قیمتی سامان اٹھاؤں گا، صبح سے لے کر شام تک تو میں بہت کچھ اٹھاؤں گا، یہ بھی اٹھاؤں گا، وہ بھی اٹھاؤں گا، میں تو بالکل بوریاں بھروں گا کل ایک ہیرے کے بدلے۔ ساری رات سوچ سوچ کر صبح ہو گئی۔ اب جب صبح ہو گئی تو یہ اپنا ہیرا اٹھا کر بادشاہ کے محل میں گیا، جمع کرا دیا، بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو خزانے میں چھوڑا گیا۔ اب جب وہ خزانے میں گیا، اس کے تو منہ میں پانی آ گیا،
یہ کیا اتنے کپڑے مہنگے، اتنے تاج، یہ دیکھتا 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 آخر میں بادشاہ جس تخت پر سوتا ہے وہاں پہنچا۔ اس نے سوچا بادشاہ کے تخت کے قریب آیا ہوں، چڑھ کر دیکھوں بادشاہ اس تخت پر بیٹھتا کیسے ہے۔ وہ بیٹھ گیا، پھر سوچنے لگا دیکھوں یہاں بادشاہ سوتا کیسے ہوگا، وہ لیٹ گیا۔ سچ بتائیں جو بندہ ساری رات نہ سویا ہو وہ تھوڑا لیٹتا ہے، اس کو کیا آ جائے گی؟ نیند آ جائے گی۔ وہ جیسے لیٹا اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، دوپہر ہو گئی، دوپہر کے بعد شام ہو گئی، پورا دن یہ کیا کرتا رہا؟ سوتا ہی رہا۔ خزانے کے اندر بھی گیا لیکن سوتا رہا۔ اب شام ہوئی، بادشاہ کے خادم آئے، کہا حضرت آپ باہر نکلیں، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ وہ کہنا میں نے تو ابھی تو کچھ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ کہا اگر نہیں اٹھایا تو غلطی آپ کی ہے، اگر نہیں اٹھایا غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ آپ نے نہیں اٹھایا، سستی آپ کی ہے، ہماری طرف سے تو آپ کو اجازت تھی، آپ اٹھا لیتے، لیکن آپ نے کچھ نہیں اٹھایا، لہذا آپ کا ہیرا بھی گیا اور آپ کا وقت بھی گیا۔ اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں گئیں اور باہر نکال دیا۔ یہ حکایت مولانا روم نے لکھی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے 20 دن کے لیے مہمان بنایا ہے۔ ہم 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 10 دن مکہ کے ہو گئے، 10 دن مدینہ کے ہو گئے، اب بلکہ ہم خزانوں سے بھی اعلیٰ جگہ پر جا رہے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم 20 دن وہاں پر ہوٹلوں میں سوتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں۔ ہم 20 دن وہاں کیا کریں گے؟ کمروں میں رہ رہے ہیں، اے سی لگے ہیں، وائی فائی چل رہا ہے، جناب باہر نکلتے نہیں ہیں، حرم جا ہی نہیں رہے، بھئی طواف کریں، نہیں میاں ٹھیک ہے یہیں پر بھی حرم ہے۔ ہم یہ سوچ لگاتے ہیں یہ بھی تو حرم ہے، یہ بھی تو مکے کی زمین ہے، یہی پڑھ لیتا ہوں نماز۔ نہ، ہم نے اپنا فوکس مسجدوں کو رکھنا ہے۔ کس کو رکھنا ہے؟ اب بولیں، اگر ہم مکہ میں ہیں مسجد الحرام میں ہمارا زیادہ وقت گزرے، اگر ہم مدینہ میں تو مسجد نبوی میں ہمارا وقت زیادہ گزرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہوٹل میں بیٹھے۔ ہمارے بہت سارے حاجیوں کو دیکھا گیا وہ ہوٹل سے نکلتے بھی کم ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے رہے۔ نہیں، آپ زیادہ وقت کہاں لگائیں؟ اب مسجد میں رہیں، اب وہیں رہیں۔ 20 دن ہیں، یقین جانے 20 دن ایسے گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا کیسے گزر گئے دن۔ اور ہم ہیں کہ وہاں پر جو یہ نہیں، آپ اپنا وقت وہاں گزاریں، نظام بنائیں، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ 20 دن کے ٹریننگ پر جا رہے ہیں۔ کس چیز پر جا رہے ہیں؟ فوجوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پابندیاں ہو جائیں، ٹریننگ میں ہوتی ہیں، بھئی آپ کو وقت پر یہ نہیں ملے گا، یہ آپ پابندی لگا اپنے اوپر۔ اب ہر چیز سے کوشش کریں کہ میں نے ٹریننگ لینی ہے، تو 20 دن کے لیے آپ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ الرحمن میں اپنے 20 دن کی روٹین تبدیل کر دوں گا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی وہاں کروں گا، جماعت کے ساتھ نمازیں، میرے دیگر معاملات جو بھی ہیں، مسجد میں وقت گزرے، طواف میں وقت گزرے، اگر مدینہ میں تو حضور کے روضے کے پاس وقت گزرے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آپ کو مثال دے رہا ہوں، جب روشنی جلتی نا روشنی، تو آپ نے دیکھا روشنی کے ارد گرد جو ہوتے نا، وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں، وہ کبھی دور نہیں جاتے، اتنی بڑی جگہ کو چھوڑ کر وہ آتے ہی قریب بیٹھنے کے لیے، حالانکہ ان کو بعض اوقات وہ روشنی میں ہو جاتا، لیکن مدینہ کے اندر جو گیا اور جو پروانہ ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اس کو آپ جب بھی دیکھیں وہ حضور کے روضے کے ارد گرد ہی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ کبھی دیکھیں باب جبریل کے پاس مل رہا ہے، کبھی دیکھیں باب جو ہے باب سلام پہ مل رہا ہے، کبھی دیکھیں باب فلاں پہ مل رہا ہے، کبھی باب بلال پہ مل رہا ہے، وہ ہر وقت حضور کے روضے کے ارد گرد آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ پروانہ جو ہے، ہم آئے ان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ مثال بھی آپ کو دوں، ویسے میری عادت مثالیں دینے کی زیادہ ہے ویسے، کیونکہ ہم مثالوں سے زیادہ سمجھتے ہیں اور مثال آسان بھی ہوتی ہے۔ آپ سچ بتائیں دعوت کس کی جاتی ہے؟ دشمن کی یا دوست کی؟ اب تھوڑا بولے تو صحیح بھائی، وہاں آپ نے تلبیہ زور سے پڑھنی ہے، اس طرح خاموشی سے کام نہیں چلے گا، وہاں تلبیہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، وہاں درود پاک پڑھنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہی آپ سست ہوں گے، وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ اپنی زبان کا استعمال کریں انشاءاللہ الرحمن۔ دعوت دشمن کو دی جاتی ہے دوست کو؟ دوست کو نا۔ اچھا جناب مجھے جو ہے اختر بھائی سے محبت ہے، میں کہوں اختر بھائی بڑی محبت ہے آپ سے، میرا دل کرتا آپ میرے گھر پر آؤ، میرے گھر میں آؤ، آپ کی میں دعوت کرتا ہوں۔ اب میں نے اختر بھائی کی دعوت کی، جی کب آؤں؟ بدھ کے دن آ جائیں۔
اچھا جناب بدھ کا دن ہے، اختر بھائی صبح سویرے تیاری کر رہے میرے گھر آنے کی، میں بازار جاؤں سامان لوں کھانے پینے کی چیزیں یہ وہ، اختر بھائی آ رہے میرے گھر پر، اور جیسے ہی وقت مقررہ پر اختر بھائی میرے گھر پر آئے ٹک 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 میں نکلوں، جی اختر بھائی آ گئے، جی آ گیا میں، آ جائے اندر۔ یار فیصل بھائی ایک بات بتاؤں، آپ کے گھر کا دروازہ مزے والا نہیں ہے، ٹوٹا ہے تھوڑا سا۔ جی جی اختر بھائی آپ اندر تو آئیں، پھر انشاءاللہ چینج کرا دیں گے۔ اندر لے گیا کمرے میں بٹھایا، اختر بھائی بیٹھے، یار فیصل بھائی کیسا قالین ہے، پھٹا ہوا، ادھر سے بھی پھٹا، سستے والا آپ نے ڈالا ہے۔ اختر بھائی آپ بیٹھے تو صحیح، دیکھتے ہیں انشاءاللہ چینج کر دیں گے۔ اچھا تھوڑی دیر پانی پلا دوں، فیصل بھائی پانی آپ لوگ کا اچھا نہیں، ہمارے گھر میں تو منرل واٹر ہے۔ اختر بھائی آپ بیٹھے تو صحیح، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ چینج کر دیں گے۔ کھانا لگاؤں، کھانا لگا لیا، دسترخوان لگا، سالن آ گیا، صبح سویرے گیا تکلیف کی، گوشت خریدا، کھانے سے پہلا نوالا لینا، اے آپ لوگوں کا تو کھانا بھی مزے والا نہیں ہے یار، ہمارے گھر میں ایسا زبردست کھانا بنتا ہے۔ اب مہمان آتے ہی عیب پر عیب نکالے، دروازے سے عیب نکالا، قالین سے عیب نکالا، یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ سچ بتائیں آئندہ میں ان کو دعوت دوں گا؟ میں تو کہا نا 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 بھائی، یہ اللہ کرے جلدی جائے تو اچھا ہے، یہ جلدی جائے تو اچھا ہے، جیسے ہی آئے ہر چیز سے عیب، ہر چیز سے عیب۔ اب اللہ نے مجھے آپ کو مکے مدینے میں بلایا، اب وہاں جا کر ہر چیز سے عیب نکالنا، یار بس خراب دے دی، جہاز یہ تھا، ہوٹل یہ ہے، پانی مزہ نہیں دے رہا ہے، کھانے میں تو مزہ نہیں ہے۔ سچ بتائیں ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، حقیقت تو یہ ہے ہم اس جگہ پر جانے کے قابل بھی نہیں ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، یہ ان کی مہربانی ہو گئی ہم پر، انہوں نے اجازت دی ہے، ورنہ کوئی جا سکتا ہے وہاں پر؟ کوئی بھی اپنے پیسے سے نہیں جا سکتا، دولت والا نہیں جاتا، نصیب والا وہاں جاتا ہے۔ دولت والے جاتے تو کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں۔ میں خود مدینہ میں تھا، ایک بہت بڑی ہستی ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا پیسہ دیا ہے، اربوں روپے کا مالک ہے، پھر بھی وہ مجھے فون کر کے کہتا ہے سائیں دعا کرو اللہ مجھے بھی حاضری نصیب کرے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اس کے پاس پیسہ کم ہے؟ کیا اس کے پاس دولت کم ہے؟ لیکن پھر بھی وہ مجبور ہے، کیوں؟ اس کو بھی پتا ہے کہ مکے اور مدینے پر کوئی پیسے سے نہیں جاتا، اپنے نصیب سے جاتا ہے، اپنے نصیب سے جاتا ہے۔ تو یہ جملہ بھی وہاں پر نہ میں نے کہنا ہے نہ آپ نے کہنا کہ میں پیسے دے کر آیا ہوں، نہ 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 نہ، پیسہ وسیلہ بنا ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی حج پر تھے ہم لوگ، ایک خان صاحب میرے ساتھ تھا، بظاہر میں نے واقعی اس کی کنڈیشن دیکھی، بیچارہ غریب سا لگتا تھا۔ میں نے کہا خان صاحب آپ حج پر آ گئے ہو، 11,17,000 کا پیکج ہے، آپ کیسے آ گئے ہو؟ وہ پتہ کیا کہنے لگا خان صاحب؟ کہنے لگا بادر سے میں دیہڑی کے لیے نکلا، میں ایک سیٹ کے بعد دیہڑی پر کام کر رہا تھا، میں نے اس سیٹ سے کہا دعا کرو اللہ مجھے حج نصیب کرے، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی۔ اس سیٹ نے کہا کہ بس خان صاحب آپ حج کی تیاری کرو، جاؤ حج پر، اور میں حج پر آ گیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ جس کو وہاں پر بلا لے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں یہ جملہ وہاں پر کوئی نہ کہے کہ میں اپنے پیسے دے کر آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں، اس کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اب میں انشاءاللہ الرحمن تقریباً ہمارے 11 بج چکے ہیں، میں انشاءاللہ کچھ ساتھی ہمارے ان کے لیے دعا کریں، وہ گردان اسٹاپ پر کوئی اسٹرائک وغیرہ ہو گئی ہے، شاید روڈ بند ہو گیا، اس وجہ سے بیلا کے لوگ ہمارے کچھ پھنس گئے، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، تب تک انشاءاللہ وہ دوران گفتگو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نے جو عمرے کی تیاری کرنی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روانگی والے دن، ویسے بھی جمعے کا دن ہوگا انشاءاللہ، اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اچھے طریقے سے غسل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ غیر ضروری بال وغیرہ پہلے سے کاٹ لیں، جو غیر ضروری ہیں، ناخن وغیرہ دیکھ لیں، اگر بڑے ہیں تو ان کو کاٹ لیں، اچھے طریقے سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ دانت صاف کر لیں، ہر چیز تیاری کر لیں، کیونکہ حاضری بھی تو ایسی پاک جگہ کی ہے نا۔ اگر نسوار سگریٹ کوئی بھی چیز کرنے کی عادت ہے، میں نے کہا نا پابندی لگا، کوشش کریں اس کو یہیں پر چھوڑ کر جائیں۔ اس مقدس زمین پر نسوار نکال کر پھینکنا، سگریٹ کے دھوئیں، اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا۔ کسی سردار کے پاس جائیں، اس کے گھر میں کبھی نسوار نکال کے پھینکا ہے؟
سرداروں کے پاس جاتے ہیں، وڈیروں کے پاس، کبھی نسوہ نکال کے پھینکا ہے؟ اس کے پاس سامنے سگریٹ کے دھوئیں سے بدبو کی ہے؟ نہیں، کیوں؟ سردار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی سردار جس کو نماز نہیں آتی اس کے گھر میں احتیاط، ہم دونوں جہانوں کے سردار کے پاس جا رہے ہیں، وہاں اتنی بے احتیاطیاں، تھوک رہے ہیں، ادھر تھوک رہے ہیں، نسوار نکال کے یہاں پھینک رہے ہیں، سگریٹ پھینک رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اگر یہ عادت کسی میں ہے یہیں سے اس کو ختم کر دیں۔ انشاءاللہ میں یہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ چیزیں ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ نسوار یہیں چھوڑ دیں گے، ہم نے گٹکا یہیں چھوڑ دینا ہے، ہر چیز کو چھوڑیں انشاءاللہ۔ وہاں ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پئیں گے تو آپ کی ساری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ زمزم پیئیں، زمزم پیتے رہیں، جب اس کے اندر بیماریوں کی شفا ہے تو آپ کو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ چھوڑا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے اوپر جو پابندیاں لگائیں گے، اچھے طریقے سے غسل کر لیں، تیاری کر لیں، خوشبو لگا لیں، تیاری ہو گئی ہے۔ اب چونکہ ہماری فلائٹ ہے ڈائریکٹ کراچی سے جدہ، کراچی سے، چونکہ ہم یہیں سے احرام کی حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ احرام گھر سے باندھیں گے تب بھی بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ کو جو بیگز دے جائیں گے، یہ بیگ آپ کو دیا جائے گا ہینڈ کیری، اس کے اندر اپنا احرام، اپنا بیلٹ پہلے سے رکھ لیں تاکہ جب ہم امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہو جائیں جلدی جلدی تو ویٹنگ روم میں بیٹھ کر سب سے پہلے ہم احرام باندھ لیں گے انشاءاللہ۔ نیت ہم نے نہیں کرنی، ہم نے عمرے کی نیت کہیں نہیں کرنی، یہاں پر صرف ہم بطور لباس ہم نے پہن لیا، احرام ہے، احرام باندھ لیا ہم نے، سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایئرپورٹ کی طرف سے آج کا سختیاں یہ ہیں کہ ایک پیسنجر کے ساتھ ایک یا دو لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے، مجمع نہیں چھوڑتے، مجمع بالکل نہیں چھوڑتے۔ ہم اٹھاتے ہیں، پوری بسیں کرتے، جا بندہ ایک رائے، کوسٹر، منی، ایک ہائی روف، ایک ویگو، ماں بدولت خود آگے۔ ایئرپورٹ میں پہنچے تو وہ کیا کریں گے، سب کو پیچھے وہاں پر بٹھا دیں گے، تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ایک کو منع کیا، اس نے اٹھائے، خواتین وغیرہ، یقین جانے اتنی پریشانی ہوگی خواتین کو میں بتا نہیں سکتا۔ اب کسی کو یہاں سے زیادہ مجمع نہ لے، یہیں پر مل لیں ان سے، یہیں پر ان سے دعا سلام کر لیں۔ اب آپ جو ہے وہاں پر جائیں، کوشش کریں آپ کے ساتھ زیادہ لوگ نہ ہوں، سامان اپنا کیا اٹھانا ہے آپ کو میں نے گروپ میں بھیج دیا تھا۔ آپ نے اتنا زیادہ وزنی سامان نہیں اٹھانا، ضروری چیزیں آپ اٹھا لیں۔ مثال کے طور پر خشک غذائیں لے لیں، دال لے لیں اور اسی بیگ میں ڈالیے گا، کیونکہ راستے میں اگر آپ کو کھانے کی حاجت ہو، وہاں پر ہر چیز لینے پر آئیں گے تو شاید آپ یہیں پر اپنے پیسے ختم کر لیں گے۔ کوشش کریں کھانے پینے کی ہلکی ہلکی چیزیں اسی کے اندر رکھیں، بسکٹ رکھ لیں، آپ دال رکھیں، شوگر کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں ساری چیزیں اس کے اندر رکھیں، اور چھوٹی پانی کی بوتل رکھیں، آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ اس پر نام کہاں لکھنا ہے وہ انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ چیزیں لے کر ہم ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ ایئرپورٹ میں اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اپنا پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، اس کا ایک سیٹ آپ نے بنا لیا، اور باقی اس کے 3 سیٹوں کی جو آپ نے فوٹو کاپی کرا کے کہاں رکھنے ہیں، اپنے اس بیگ کے اندر رکھیں، اپنے اس بیگ میں رکھیں۔ ایک کاپی اس کے اندر، 2 کاپی اس کے اندر، 1 کاپی اس کے اندر رکھیں تاکہ کہیں پہ ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو جو چیز دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم جب امیگریشن وغیرہ میں کھڑے ہو گئے، خواتین جن کے ساتھ ہیں، مثال کے طور پر آتے بھائی آپ کے ساتھ بھی ہیں، فیملی ہے، آپ اپنی فیملی کو ایک کونے میں بٹھا دیں، خواتین اور بچوں کو۔ آپ سب کے پاسپورٹ، 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، سب کے پاسپورٹ لے کر لائن میں کھڑے ہو جائیں، سامان بھی لے جائیں، آپ خود بھی کھڑے ہو جائیں۔ بڑا جو سامان ہوگا لیکیج وہ آپ کا بورڈنگ کر کے وہ چلا جائے گا، لیکن ہاتھ کا سامان آپ نے بورڈنگ نہیں کرانی ہوگی، ہاتھ کا سامان ہاتھ میں رکھیں گے تاکہ آگے آپ کو پریشانی نہ ہو، احرام اسی کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد ہم امیگریشن کرا کے ویٹنگ میں جائیں گے، ویٹنگ میں جا کے ہم سب سے پہلے احرام باندھ لیں گے۔ احرام باندھنے کا طریقہ وغیرہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ احرام کھول کے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ احرام ہم کیسے باندھیں گے، بہت آسان سا طریقہ ہے احرام باندھنے کا۔ ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں احرام کیسے باندھا جائے، کچھ لوگ تو ایسے باندھتے ہیں عجیب و غریب، کچھ لوگ ایسا باندھتے ہیں کہ بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، احرام میں صرف 2 ہی چادریں ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے، نہ بنیان ہے، نہ انڈر ویئر ہے، نہ کوئی نیکر ہے۔ احتیاط یہ آپ کو اور مجھے خود کرنی ہے،
پردے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے احرام کی 2 چادریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا استعمال نہیں کرنا۔ گھڑی اگر آپ استعمال کرتے ہیں، گھڑی اگر آپ چین والی استعمال کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو احتیاط بتا رہا ہوں۔ اچھا، گھڑی اگر چین والی ہے، چین والی گھڑی، اس کا ایک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہ کہیں، لیکن میرا اپنا ایک تجربہ کہتا ہے، کیونکہ احرام کی نیت کے بعد بال وغیرہ نہیں نکلنے چاہیے۔ یہ گھڑی جب ہلتی ہے نا تو یہ ان بالوں کو تھوڑا سا اپنے اندر ضم کر کے نکالتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس گھڑی کا استعمال احرام کی حالت میں نہ ہو تو اچھا ہے، پٹے والی ہو تو اچھا ہے، احتیاط بتا رہا ہوں یہ، ٹھیک ہے نا۔ چپل آپ نے یہیں سے، بلکہ 20 دن کے لیے چپل آپ نے پٹی والے لینے ہیں۔ کون سے لینے؟ یہ جگہ نظر آنی چاہیے، اگر پٹی والے نہیں ہیں، یہاں بند ہے، لیکن یہ جگہ، یہ احرام میں یہ جگہ مرد کی کھلی ہونی چاہیے، یہ والی، یہ جگہ۔ ایک چپل آج کل آیا ہوا، وہ میں نے بھی لیا، وہ بھی اچھا ہے، اگر وہ پٹی والی نہیں ہے تو آج کل آیا ایک پٹی یوں ہے، ایک یوں ہے، بیچ کا عمر خالی ہے، یہ بھی اگر ہو تو اچھا ہے، یہ بھی اگر ہو تو آپ کے لیے چل جائے گا۔ کون سی جگہ نظر آنی چاہیے؟ یہ پاؤں کی یہ جگہ جو ہے احرام میں کھلی ہونی چاہیے، یہ بند نہ ہو۔ تو ہم نے چپل ایسے لینے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس احرام ایک چادر، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو پہلے سے احرام دیا جا رہا ہے، آپ اس کو گھر جا کر چیک بھی کیجیے گا، اگر سائز کا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی مرضی سے سائز کر لیں گے، لیکن ٹریول کی طرف سے ہمیں احرام یہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس کا طریقہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے آپ گھر سے پہلے سے نکل چکے تھے، ٹھیک ہے نا، گھر سے آپ پہلے سے تیاری کر کے نکل چکے ہیں اور غسل وغیرہ آپ نے کیا ہوا ہے، اب دوبارہ غسل کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تیاری آپ کی پہلے سے ہے، بالکل آپ ریڈی ہیں۔ صرف ایئرپورٹ پر اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو ہم کریں گے، وہاں پہ ماشاءاللہ اہتمام ہے۔ اب آپ اس چادر کو لیں گے، یوں چادر لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس چادر کو آپ نے یوں کرنا ہے، آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں، یوں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس چادر کو دونوں حصوں کو یوں ملانا ہے، ایک برابر کر لیں، برابر کر لیا۔ اب آپ کا سیدھا کام کرتا الٹا تو آپ پر ہے، اب آپ اس چادر کو یوں کر لیں، کر لیا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دونوں سرے برابر کر لیے، یوں۔ اب آپ کیا کریں گے، یہاں سے اس کو آپ یہاں پکڑیں گے، اس کو آپ یوں آگے لے آئیں اور یوں لے آئیں، یہ آپ کا احرام بن چکا ہے۔ بالکل آسان طریقہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید یہ کہیں دیکھا۔ اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ کہ آپ کا یہ بالکل ایزی ہے، پردہ بھی ہے، ٹھیک ہے، چلنے میں تکلیف بھی نہیں ہے، دوڑنے میں بھی تکلیف نہیں ہے، آپ ایزی ہیں۔ اس طرح باندھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بیلٹ اگر نہ بھی باندھیں، آپ نے جو ہے نا بیلٹ اگر نہیں بھی باندھا، آپ بغیر بیلٹ کے بھی ایزی ہیں۔ یہ دیکھیں، بیلٹ جو ہم باندھتے ہیں وہ کیوں باندھتے ہیں؟ وہ احرام کا حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ احرام کا حصہ نہیں ہے۔ بیلٹ کے لیے آپ نیت یہ کریں کہ میرے پیسے اور میرا جو سامان ہوگا میں اس کے لیے باندھ رہا ہوں، احرام کے لیے نہیں ہے، نیت یہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، آپ یہ کر لیں۔ اس کے بعد دوسری چادر ہے، یہ دوسری چادر آپ نے یہ لی، یہ دیکھ لیں، آپ اس کو لیں اور یوں کر لیں، اس کا ایک سرا چھوٹا، میں چونکہ لیفٹ ہینڈ ہوں، آپ شاید رائٹ ہوں، یہ ایک حصہ چھوٹا کر لیں، ایک حصہ بڑا کریں گے، اور آپ نے یہ حصہ یوں کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ احرام میں ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ احرام میں ہے۔ چونکہ ابھی ہم نے نیت نہیں کی، تو ٹوپی، امامہ، چادر آپ کو اجازت ہے، آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی نیت کرنے کا وقت آئے گا
کس چیز کا؟ نیت کا وقت آئے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ نیت کرنے سے پہلے اپنے سر سے ٹوپی وغیرہ اتار دینی ہوگی۔ احرام کی نیت سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ٹوپی امامہ اتارنا ہوگا۔ اب اتارنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی۔ یہ ہم نیت کریں گے، اے اللہ میں عمرے کی نیت، وہ انشاءاللہ ساری اجتماعی طور پر میں آپ کے ساتھ رہوں گا، جہاز میں بھی میں آپ کو نیت کرا دوں گا، جہرانہ پر جتنے عمرے ہوں گے اس میں نیت میں آپ کو کرا دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ نیت کرنے کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور ضروری ہے، واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، ایک دفعہ لازمی ہے۔ وہ تلبیہ کیا ہے اس کو یاد رکھیں گے۔ ابھی میں آپ کو تلبیہ پڑھا رہا ہوں، آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو تلبیہ کیا ہے؟ مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب یہ ہم نے تلبیہ پڑھ لی، اب یہ سمجھ لیں کہ اب ہم احرام کی پابندیوں میں آ چکے ہیں۔ احرام باندھ لیا، احرام کے بعد ہم نے نیت کر لی، اب نیت کے بعد کیا ہو گیا؟ ہم پر احرام کی پابندیاں ہیں۔ پابندیاں کیا ہیں؟ کوئی خوشبو نہیں لگانی۔ جہاز میں جب ہم بیٹھیں گے ہمیں نیت سے پہلے اگر کھانا کھا لیا استعمال کا اور ہے، نیت کے بعد کوئی ٹیشو انہوں نے دیا جہاز کی طرف سے ملتے ہیں، ٹیشو پیپر کے اندر بہت خوشبو ہوتی ہے، وہ استعمال ہم نے نہیں کرنا۔ کوئی ایسی چیز، ناخن وغیرہ ہم نے نہیں کاٹنا، بالوں کو ہم نے زور زور سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختیاری، ایک ہوتا ہے غیر اختیاری، دو چیزیں ہیں۔ یہ بال نوچنا، بالوں کا نکلنا، ناخن جان بوجھ کر، یہ اختیاری ہے۔ اگر اختیاری ہے تو آپ پر دم آ جائے گا، صدقہ بھی ہو سکتا ہے، دم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خود بخود نکل رہے ہیں اس پر ہمیں دم یا صدقہ نہیں ہوتا۔ خود بخود بال نکل رہے ہیں، خود بخود معاملہ ہو رہا ہے، اس پر نہیں ہے، اختیاری پر ہے، جان بوجھ کر ہم نکال رہے ہیں، خامخواہ بال نکال رہے ہیں، خامخواہ داڑھی نکال رہے ہیں، تو لہذا ہم نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگانی ہیں۔ اب کیا ہو گیا ہم پر؟ احرام کی پابندیاں ہیں۔ اب ہم احرام میں ہیں، نیت کے بعد ہمارا ایک ہی وظیفہ ہے، نیت کے بعد ہمارا ایک ہی وظیفہ، وہ کیا ہے؟ تلبیہ۔ وہ کیا ہے؟ اور تلبیہ کون سی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ، مسلسل پڑھتے رہیں۔ جہاز میں ہیں، جہاز میں پڑھتے رہیں، جہاز سے اتر رہے ہیں تلبیہ پڑھیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تلبیہ پڑھیں، آپ ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں تلبیہ پڑھیں، آپ کعبے کی طرف جا رہے ہیں تلبیہ پڑھیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ اب ہم موقوف کر دیں گے۔ اب ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، نیت بھی ہو گئی ہے، اب ہم جدہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ جدہ پہنچے۔
جدہ پہنچنے کے بعد ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جہاز سے اتر رہے ہیں، اپنی امیگریشن کرا رہے ہیں، وہ بھی ہو رہی ہے۔ اب چھوٹا سامان ہمارے ساتھ ہے، بڑا سامان ہمارا چلا گیا تھا۔ امیگریشن کے بعد ہمارا بڑا سامان ہمارے ہینڈ اوور کیا جائے گا، ہم لے کر ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کوشش کریں وہاں اپنی مت چلائیے گا۔ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا نہیں بس پہنچ گئے، پاسپورٹ ہاتھ میں ہے، سامان لیا، باہر نکل گئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اور میں جس کمپنی سے ویزا لگا ہوگا، صرف میں اور آپ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مصر کے لوگوں کا بھی اسی کمپنی نے دیا ہوگا، ہندوستان سے بھی اسی کمپنی سے آئے ہوں گے۔ اب آپ 2-3 لوگ نکل گئے، ہم باقی پیچھے ہیں۔ اب وہ کمپنی والا کیا، اچھا اس کمپنی، آپ بس میں جو بیٹھو، بس میں بیٹھو، آپ کو بس میں بٹھا دیا، بس جب روانہ ہو گئی۔ اب بس کون سی ہوٹل میں آپ کو اتارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، واؤچر آپ کے پاس نہیں ہوگا، باقی ساتھی آپ کے پیچھے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے ہم نے نہیں کرنا، مشاورے سے، مشورے سے، اور کوئی بھی کام مشورے سے کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ اپنی مرضی نہ چلائیں، مشورہ، فیصل میں کہاں جانا ہے، ابھی کدھر بیٹھنا ہے، یہ سوالات آپ کریں، آپ کو اجازت ہوگی۔ آپ ایک کونے میں سامان آ گیا، آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کا سامان وغیرہ آپ کو جو ہے مل گیا، آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ نے میرے ساتھ آنا ہے۔ ہم تقریباً ہماری 2 بسوں کے لوگ ہیں، الحمدللہ 2 بسیں ہماری، انشاءاللہ ہم وہاں جدہ پہنچے، جس کو جس بس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسی بس میں بیٹھے، فیملی وائز بیٹھے ہیں، سنگل اس طرف بیٹھے ہیں، فیملی وائز بیٹھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سامان ایک بس میں رکھا، آپ خود دوسری بس میں چلے گئے، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ بس 10 منٹ پہلے پہنچی، بعد میں پہنچا، آپ کا سامان مس ہو سکتا ہے۔ لہذا جس بس میں آپ نے سامان رکھنا ہے آپ نے بھی اسی میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، جو ہماری ہوٹل ہوگی، الحمدللہ ہماری ابراہیم خلیل پہ ہوٹل ہے، ہم وہاں ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل میں آپ پہنچتے ہی اپنا سامان اتاریں، سامان رکھیں، اور ہوٹل میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ ایک کونے میں کیا کرنا ہے، بیٹھ جائیں آپ۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہاں پر پھر بھی آ رہے ہیں بار بار فیس پہ کمرہ، بھائی آپ کو کمرے ملیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے بنائے گئے کمرے، آپ کی بکنگ تو آپ کو مل جائیں گے۔ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے کمرے سیٹنگ سے کی جائیں گے، کیونکہ ہمارے اس پیکیج میں اکثریت جو ہے شیئرنگ پیکیج پر ہے۔ کون سے پیکیج پر ہے، شیئرنگ ہے۔ اور شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے کہ بھئی مرد ہو سکتا ہے ہمارے ایک کمرے میں، خواتین ہو ایک کمرے میں، یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے۔ اگر بڑی فیملی ہے ان کو کمرے سیٹ اپ مل رہا ہے، 5 کی فیملی 5 کا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ جتنا مجھ سے تعاون ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ بڑی فیملی کو الگ کمرہ مل گیا تو انشاءاللہ میرا تعاون آپ کے ساتھ، آپ کا تعاون میرے ساتھ انشاءاللہ۔ تو ہم وہاں پر کمرے شیئر کریں گے، آپ کمروں میں جائیں۔ ہمارے پہنچنے کا جو وقت ہوگا اس کے مطابق آپ کو بتا دیا جائے گا کہ 10 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد ہم نے عمرے کے لیے نکلنا ہوگا۔ آپ سامان رکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سامان رکھیں فوراً نکل جائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سامان کے 1 گھنٹے کے بعد ہم نکلیں، یہ وقت اور حالات کے مطابق آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا۔ اب ہم عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہوٹل سے نکلے، ہم کہاں جا رہے ہیں، مسجد الحرام۔ کہاں جا رہے ہیں، مسجد الحرام۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک عظیم مسجد نظر آئے گی، وہ مسجد جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام، یعنی اس مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں جس کا تذکرہ اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں ہے۔ دنیا کی عام مسجد میں بھی بیٹھے کتنا مزہ آتا ہے، دنیا کے عام جو مسجد ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس میں کتنا مزہ آتا ہے، تو کیا ہی مزہ کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں، اس میں تو مزہ ہی مزہ ہوگا۔ اب ہم مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر کوئی نماز کا وقت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، وہ حالات اور وقت کے مطابق ٹائمنگ کے حساب سے کوئی نماز کا وقت ہے، ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے، ہم جو ہے نماز کے علاوہ فری ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہم یہاں سے نکلے، اور الحمدللہ ہم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اجتباء کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، آپ بولیں تو صحیح، اجتباء کیا ہے؟ اجتباء یہ ہے کہ ہم طواف شروع کرنے سے پہلے اپنا یہ کندھا جو ہم نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے، یہ یوں
اس کو کہتے ہیں استبا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کھولنا کیا ہے؟ استبا کر لیا. استبا کرنے کے بعد ہم کعبے کے سامنے ہیں. جیسے ہی کعبہ نظر آیا، روایتوں میں آتا ہے کہ کعبے پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے، جو دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے. کعبے پر نگاہ پڑتے ہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. اور دعا کیا مانگے؟ علماء فرماتے ہیں آپ یہ دعا کریں، یا اللہ میں تجھ سے جب بھی مانگوں مجھے دے دینا، جب بھی مانگوں مجھے دے دینا. یہ دعا مانگیں گے. اس کے بعد پھر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگے. اے اللہ تیرا کرم ہو گیا، اے اللہ تو نے ہمیں بلا لیا. اللہ کو راضی کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو ابارنے والی باتیں کر رہے ہیں. یا اللہ، یا رحمان، ایسے ایسے اللہ کے نام ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر یہ نام اللہ کی بارگاہ میں پکارے جائیں تو اللہ کی رحمت اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے. یہ نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یہ نام ہم لیں اللہ کو راضی کرنے والے. اے اللہ تیرا کرم ہو گیا، میں آ گیا ہوں. اے اللہ تیرا کرم ہو گیا. اس وقت بہت سارے لوگ اس وقت بھی جو اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اب آ گیا ہوں کعبے کی طرف، یہ کر رہا ہوں. یہ کام ہمارا نہیں ہے. یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہوگا، لیکن اس وقت آپ یہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے میں باتیں کریں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے. ہم اس طرح کی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کو راضی کریں. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ طواف کی نیت کریں گے. کیا کریں گے ہم؟ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر لی وتقبل منی. اے اللہ میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما. یہ ہم نے طواف کی نیت کی. نیت کرنے کے بعد ہم نے کعبے کا طواف شروع کرنا ہے. آپ سبحان اللہ تو بولے. ہم کعبے کا طواف شروع کر رہے ہیں. کعبے کے 4 کونے، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی، 4 کونے. اب ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ رکن اسود سے، جہاں حجر اسود ہے. ہم حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے اور سیدھ میں آ کر ہم نے سب سے پہلے اس کا استعلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو کیا کہتے تھے؟ استبا. آپ کو پتہ کامیاب ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ کامیاب ڈرائیور وہ ہے، ڈرائیور کے سامنے آپ جائیں گاڑی کے، ٹائر کو ہاتھ لگائیں، پوچھیں کیا ہے، وہ کہے گا ٹائر. اس کا کیا نام ہے؟ ہینڈل. اس کا کیا نام ہے؟ گیئر. یہ کیا ہے؟ انجن. یہ کیا ہے؟ نٹ. یہ کیا ہے؟ فلاں. کہیں گے ڈرائیور پکا ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے. اب عمرہ حج کرنے والا اچھا وہ ہے جسے پوچھے بھئی یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ استبا. یہ کیا ہے بھئی؟ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ استعلام. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نام یاد رکھیں، استعلام. اور استعلام کیسے ہوگا؟ خواتین جس طرح نماز میں، یہ خواتین کو بتائے گا، جس طرح نماز میں اللہ اکبر کرتی ہے نا اتنا خواتین، مرد اتنا. خواتین یوں کریں گے اور مرد اتنا. اور استعلام کے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب ہم استعلام کریں گے بسم اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور ہم نے استعلام کر لیا. اب ہمارا کعبے کا پہلا چکر شروع ہے. دعائیں وغیرہ آتی ہیں، آپ عربی میں آپ کو کتاب دی جائے گی، اس سے یاد کریں. کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. آپ بالکل درود پاک پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، لیکن فضول گوئی نہیں. موبائل وہاں نہیں، وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو جس سے آپ کی عبادت میں خلل پڑے. کوئی کسی کو کال نہیں کہ ہاں میں پہنچ گیا ہوں یہ کر رہا نا. آپ چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. ہوٹل میں آپ کے پاس بہت وقت ہوگا سب کو بتانے کے لیے، یہاں پر آپ ایسا کام نہ کریں. اب ہمارا طواف شروع. اب اس طرف ہمارے کعبہ ہے اور ہم نے طواف شروع کر لیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کتنے چکروں میں؟ 3 چکروں میں رمل ہے. رمل کے مختلف انداز آپ حرم میں دیکھیں گے، مختلف طریقے دیکھیں گے، کیونکہ پوری دنیا ہے تو پوری دنیا کے مختلف انداز ہیں. لیکن رمل ہے کیا؟ وہاں پر کچھ لوگوں کو آپ رمل دوڑتے ہوئے بھی دیکھیں گے، یوں دوڑ رہے ہوں گے جیسے صبح کوئی ورزش کر رہا ہوتا ہے، جوگنگ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح بھی انداز دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگ. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں رمل دراصل روب کے ساتھ تھوڑا سا چلنے کا نام ہے. سینہ تان کر تھوڑا سا ہاتھوں کو یوں کر لیں
اور شروع کے 3 چکر، اگر رش ہے تو یوں کر لیں، اگر رش نہیں تو چلتے رہیں، یوں چکر یعنی کہ ہم نے شروع کے 3 چکر رمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم طواف کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ دعائیں پڑھا دوں انشاءاللہ۔ ہم اس کے بعد 3 یعنی کہ پورا چکر ہمارا مکمل ہو گیا، اب پھر ہم حجر اسود تک پہنچیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں، طواف کے دوران کعبے کی طرف آپ یوں نہیں کر سکتے، چہرہ نہیں پھیر سکتے۔ طواف میں آپ کی کنڈیشن یہ ہو کہ کعبہ آپ کے حصات میں ہو اور آپ طواف کرتے رہیں، رکے بھی نہیں، رکنا بھی منع ہے۔ کعبے کے طواف کے دور رکنا بھی علماء نے منع فرمایا، رکنا نہیں چاہیے، آپ طواف کرتے رہیں، آپ رکے نہیں، ہاں رش کی وجہ سے رکے اور ہے، لیکن خود نہیں رکے، ہم طواف کر رہے ہیں۔ پہلا چکر ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر چکر کے اختتام پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے۔ استلام جب پورے ہو گئے، 7 چکر جب ہمارے پورے ہو جائیں، اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ مقام ابراہیم پر۔ کہاں جائیں گے؟ اب جب 7 چکر مکمل ہو جائے نا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کندھا چھپا دینا ہے۔ یہ استباء صرف کعبے کے طواف میں ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کھولنا، ہمارے لوگ کراچی سے شروع ہو جاتے ہیں، کراچی سے کھلا ہوتا ہے۔ اچھا ان کو بولے نا، کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ اپنی کرتے ہیں۔ بھائی آپ علماء سے پوچھیں کہ علماء ہمیں بتائیں گے کہ اصل طریقہ کیا ہے حج عمرے کا۔ اب یہ چھپا لیں، 7 چکر مکمل ہو گئے، اب ہم نے یہ ہاتھ چھپا دینا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت واجب الطواف ہم نے پڑھنے۔ یہ نفل نہیں ہے، لوگ اس کو نفل بولتے ہیں، یہ واجب طواف ہے، ضرور پڑھ لیں، چھوڑنے نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت ہے تو آپ اس کو چھوڑیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی صحیح کر لیں، نماز پڑھ لیں، بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدود حرم میں سب سے بہترین جو اس نفل کو پڑھنے کی جگہ، اس واجب طواف کو پڑھنے کی جگہ ہے، وہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پڑھیں۔ اگر وہاں رش کی وجہ سے نہیں ہے، مطاف میں کہیں پہ بھی پڑھیں، مطاف میں جگہ نہیں ہے، مسجد میں کہیں بھی پڑھیں، باہر پڑھیں، لیکن حدود حرم کے اندر ہی ہم نے یہ 2 رکعت واجب طواف ضرور پڑھنے، یاد سے پڑھنے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 2 رکعت ہم نے پڑھ لیے، دعا مانگے، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کعبے کا طواف نصیب کیا۔ قابل تو نہیں ہوں، حقیقت میں قابل نہیں ہوں، حقیقت میں قابل نہیں ہوں، لیکن مولا تیرے کرم نے پہنچایا، تیری رحمت کے سائے میں آیا ہوں، اے اللہ قبول کر لے۔ اس کے بعد طواف کے بعد بھی ہم دعا مانگیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے جا کر زمزم پینا ہوگا۔ کیا پینا ہوگا؟ خوب زمزم پئیں۔ کہتے ہیں کہ مومن جو ہوگا اس کو جتنا زمزم پلائیں، جتنا زمزم پلائیں، وہ سیر نہیں ہوتا، اور منافق جلدی سیر ہو جاتا ہے، لیکن بدگمانی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نے ایک پی لیا، آپ کہیں اچھا ایک کے بعد دوسرا نہیں پیا۔ فیصل بھائی نے بتایا تھا کہ منافق جو ہے نا وہ زیادہ نہیں پیا، ہو سکتا ہے اس نے آپ سے پہلے 10 گلاس پیے تھے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی وہاں پر، کسی پر انگلی نہیں اٹھانی وہاں پر، یار یہ تو یہ نہیں کرتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ حرم میں دیکھتا نہیں ہے، اس کو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، اس کو تو میں نے کبھی طواف کرنا، چھوڑ دے اس کو۔ وہاں کسی کو نہ دیکھیں، وہاں اپنے آپ کو دیکھیں، وہاں اپنے اعمال پر نگاہ کریں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے۔ آپ دوسروں کو چھوڑ دیں، یہ نماز میں نہیں آتا، اس کو تو میں نے کعبے کا طواف کرتے دیکھا ہی نہیں، جناب آپ کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ آپ کا قبول کرے، اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ چیز وہاں پہ نہیں ہو۔ اب وہاں پر زمزم پینے کے بعد ہم اگر کچھ آرام کرنا چاہیں ہمیں اجازت ہے، لیکن اس کے بعد ہم جائیں گے صفا اور مروہ پر۔ کہاں جائیں گے؟ صفا اور مروہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ اب ہم صفا پر آئے، یہاں پر صفا پر آ کر ہم یہاں پر سب سے پہلے دعا مانگیں گے، یہ سنت ہے، دعا مانگیں گے، اور دعا مانگنے کے بعد ہم صفا مروہ کی سعی کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ، اے اللہ میں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے اسے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول کر لے۔ یہ نیت ہو گئی۔ یہاں پر 1 دفعہ حجر اسود کا استلام ہے، صفا پر 1 استلام ہے، کعبے کی طرف رخ کریں گے اور یوں ہم یہی کریں گے، بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ ہم نے استلام کر لیا، اب صفا سے اب شروع ہو جائے۔
اب جیسے ہی صفا سے نکلیں گے ایک گرین لائٹ آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے مرد یہاں پر ہلکا سا دوڑیں، وہاں پہ لوگ جو نا اتنا دوڑتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، بعضوں کا یہ بھی اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ماربل پر حضرت کا پاؤں پھسلتا ہے، گر جاتے لوگ، کہ بھئی یہاں پر کہا تھا دوڑو، بھئی دوڑنے سے مراد یہ حج عمرہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے، وہ تو ان کی ادائیں تھیں، یہ ہم پر لازم ہو گئے ہیں۔ اب ہلکا سا دوڑنے جیسا ماحول بنا ہے کہ میں واقعی تھوڑا سا دوڑ رہا ہوں، جیسے ہی گرین لائٹ پوری ہو آپ دوڑنا روک دیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 3 4 5 6 اور 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پر 7 چکر پورے ہو جائیں، 2 رکعت شکرانے کے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھے مسئلہ نہیں ہے، عمرے پر فرق نہیں پڑے گا، وقت ہے تو پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ حلق کرائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ حلق یا تقصیر۔ اس پر بڑی آزمائش ہے، لوگوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے بالوں پر، شیمپو لگا کے، اب کہتے ہیں بالوں کو کیسے کٹواؤں، گنجا ہو جاؤں، کبھی گنجا ہوا ہی نہیں ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم حلق کرا رہے ہوتے ہیں ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی مل رہی ہوتی ہے، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی جتنے بال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے منڈوا دیے، ایک ایک بال پر ایک نیکی، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ غور کریں اللہ نے کتنا اجر صرف حلق پر ہمیں دیا ہے، وہ تو رحمان وہ رحیم وہ کریم ہے، اس نے کتنا ہمیں دے دیا کہ صرف بال منڈوا دیا، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اجر دے دیا۔ تو اس پہ اگر آپ تقصیر بھی کرنا چاہتے ہیں تو تقصیر کون کرائے گا؟ اس وقت میرے بالوں کی جو کنڈیشن ہے نا، اس کنڈیشن میں تقصیر نہیں کرا سکتا، کیوں؟ میرے بال 1 پورے سے کم ہیں۔ ہاں اگر آپ کے بال 1 پورا، یہ جو انگلی کا اس سے زیادہ بڑے ہیں، 2 پورے ہیں، تو 1 پورے کے برابر کٹا لیں، 1 چھوڑ دیں، پھر آپ کی تقصیر مانی جائے گی۔ وہاں پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کچھ یہاں سے کینچی سے کاٹ رہے ہیں، کچھ یہاں سے، کچھ کہتے ہیں یہ نہیں ہے طریقہ۔ تو سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم کیا کرا دیں؟ حلق ہی کرا دیں۔ کیا کرا دیں؟ حلق کرا دیں۔ اب جب ہمارا حلق ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، آپ کا اور میرا عمرہ مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ تو بولیں آپ سارے، خوشی نہیں ہو رہی؟ آپ لوگ جا رہے ہیں جی، خوشی منا کہ ماشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب ہم احرام اتار دیں گے، اب ہم احرام کیا کریں گے؟ اتار دیں گے، کیونکہ ہمارا عمرہ مکمل۔ آخر میں احرام باندھنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ اب ہم احرام سے نکل چکے ہیں، اب ہم احرام سے نکل چکے ہیں، اب ہم ہوٹل جائیں، ہوٹل جا کر ہم نہا لیں، دھو لیں، خوشبو لگائیں، جو کریں آپ کو اجازت ہے۔ ہوٹل کے بعد آپ نے اپنے معاملات کو روٹین پر لانا ہے، مثلا نمازوں کے معاملات وہ آپ پر ہے، میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا کہ چلو، یا آپ اپنے کمرے والوں کو کہیں اٹھو تو صحیح، چلو تو صحیح۔ بھئی آپ رات کو 1 بجے جا رہے ہو، آپ اس کو چھوڑیں، اس کی مرضی پر ہے، اس کے دل میں آئے گی، کسی کو زبردستی آپ عبادت نہیں کرا سکتے، یا ہے عبادت زبردستی کرائیں گے آپ؟ جی میں تو 1 بجے جاؤں گا، میرے کمرے والا 1 بجے کیوں نہیں جا رہا؟ اس کو آپ لاتے مار رہے ہیں، اٹھو، پانی پھینک رہے ہیں، اٹھو چلو 1 بجے، بھائی اس کو چھوڑیں، اس کی مرضی پر چھوڑیں۔ ہاں اگر اس کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے فرض، پھر آپ اس کو زبردستی، بھائی نماز جا رہی ہے، پھر آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں، اٹھائیں۔ لیکن دیگر معاملات میں آپ کسی روم میٹ کے ساتھ، اپنے کمرے والے کے ساتھ نہ کریں۔ عام طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں یار میرا کمرہ تبدیل کر دیں، کیوں یار یہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا ہے، خود ساری رات جاگتا ہے، موبائل پہ بھی لگا رہتا ہے، اور باتیں بھی زور زور سے کرتا ہے، میں سوتا ہوں، میں تہجد میں اٹھتا ہوں۔ اس طرح کا کوئی، آپ کو جو بھی کرنا ہے، موبائل پہ بات کرنی ہے، گھر والوں سے بات کریں، آپ نیچے جائیں، ہوٹل کے باہر جائیں یا جائیں، کمرے کے اندر آپ کوشش کریں کہ کسی کو ایسی تکلیف ہم نے نہیں دینی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاملات آپ نے رکھنے ہیں۔ کمرے بند ہوتے ہیں، ایک اور بات بتا رہا ہوں، کمرے بند، آپ میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہوگا تو کوشش کریں سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے کمرے سے باہر جائیے گا۔ آپ کے کمرے میں 4 لوگ ہیں، 4 میں سے ایک کو دمے کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے، وہ آپ کے کمرے میں، آپ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مکے میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا اچھا ہے؟ ویسے ہی منع ہے۔ اب وہ بیچارہ آپ کی مروت میں آپ کو بولتا، منع بھی نہیں کرتا، وہ کہے گا بولوں گا ناراض ہو جائے گا، وہ برداشت کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں ہوتا ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سگریٹ وغیرہ پینا ہو، آپ کمرے سے باہر جا کر آپ سگریٹ پی لیں، اپنے کمرے کو آپ نے صاف رکھنا ہے۔
اصول تو یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 دن کے بعد وہاں صفائی والے کو لا کر آپ صفائی بھی کمرے کی کرا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے ہوٹل والے کو، کمروں کی صفائی رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، آپ کمرے صاف ستھرے رکھیں، کھانا کھا رہے ہیں اس کی پھینک دیں، چائے پی رہے ہیں دھو کے رکھ دیں، وہاں عیب نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور وہاں پر اگر آپ کسی کی خدمت، بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، سفید ریش ہیں، بڑی عمر کے بیمار ہیں، اگر ان کا بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا کوئی عیب ہے؟ نہیں، آپ ان کا بیگ اٹھا کر رکھ دیں، آپ ان کا بیگ سامان رکھیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ وہاں خدمت کا بھی جذبہ رکھیں، وہاں کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، وہاں پر دھوکہ نہ دیں۔ وہاں پر ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے نہیں جا رہے۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو وہاں پر ہم نے ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو وہاں پر ہم نمازوں کی پابندی کریں، ماشاءاللہ ایک ماحول ہوگا، تقریباً ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ملیں، عشاء پڑھ کر آ رہے ہیں، اور کیسے کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لادو چیزیں، پانی چاہیے، یہ آپ وہاں ایک اچھے انداز سے رہیں، آپ وہاں پر ہمدردی کے ساتھ رہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے، بھائی بابا جی آپ کے لیے چائے لے آؤں، بابا جی آپ کے لیے پانی لے آؤں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہوگا وہ خوش ہو جائے گا۔ جو اللہ کی مخلوق کا دل خوش کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور روایتوں کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کسی مسلمان کا صرف دل خوش کریں آپ، 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ چیزیں تھی ضروری، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ الحمدللہ حرمت حرم ٹریول، الحمدللہ یہ کراچی میں ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ کے کرم سے اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ حاجیوں کی دعاؤں کی نتیجے میں، حاجیوں کی جو محبتوں کے نتیجے میں پوری کراچی نہیں بلکہ الحمدللہ اب تو دیگر شہروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ دیکھیں سفر میں کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی، میں نے آپ کو کہا نا حدیث پاک ہے سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جو چیز آپ کے گھر میں ہے وہ آپ کو سفر میں نہیں مل سکتی، تو آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ میں صبر وغیرہ۔ تو ٹریول کی طرف سے آپ کو جو چیزیں دی جائیں گی وہ میں آپ کو سب سے پہلے تفصیل بتا دوں، ہمارے کچھ بھائی بعد میں ہم کو احرام کا طریقہ بعد میں بتا دوں گا۔ یہ بیگ آپ کو دیا جائے گا، یہ بیگ آپ کو کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ اپنا پاسپورٹ، موبائل، ضروری چیزیں، پیسے وغیرہ آپ اسی کے اندر رکھیں۔ اگر آپ کو نام لکھنے کا شوق ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جب بیگ دیکھتے ہیں نا تو جیسے کوئی بچے کے ہاتھ میں دیا ہے، مار کر لیا، یہاں سے نام وہاں سے نام، پورا بالکل بلیک بورڈ بنا دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو صرف بیگ کی پہچان کرنی ہے، آپ یہاں پر بھی اپنا نام لکھ سکتے ہیں، موبائل نمبر لکھ لیں یہاں پر، یہ بیلٹ ہے، یہاں کوئی لکھنے میں حرج ہے یا کوئی مٹا کر آپ کا بیگ چوری کر کے لے، نہ، آپ کو صرف یادداشت کے لیے چاہیے کہ یہ میرا بیگ، آپ اس پٹے پر لکھ لیں مارکر کے ساتھ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر لکھ لیں، نام لکھ لیں، موبائل نمبر لکھ لیں، آپ اپنا پورا ایڈریس لکھ لیں، پوری ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں، لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف نام لکھ دیں تاکہ پتہ چلے یہ میرا ہی ہے، یہ میرا۔ پھر آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے، کیوں کہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ جو بھی سامان ہے اس کے اندر رہے۔ اس کے بعد یہ بوتل آپ کو دی جائے گی، یہ پانی کی بوتل ہے۔ یہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ حرم سے جب ہوٹل آ رہے ہوں وہاں پانی ہماری طرح ہوٹلیں وغیرہ پہ جگ بھرے رکھے رہتے ہیں، وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، ہاں وہاں پانی خریدنا پڑتا ہے، پانی خریدنا پڑتا ہے۔ تو خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ حرم جا رہے ہیں، خوب پورا دن گزاریں، زمزم پئیں، بہت پئیں، جتنا پی سکتے ہیں پی لیں۔ جب ہوٹل آ رہے ہوں تو اس بوتل کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو زمزم سے بھر کر اپنے ہوٹل میں لے آئیں تاکہ کھانے وغیرہ کے وقت آپ کو یہ کام دے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، بچے کے اسکول کے لیے اچھی ہے، ہم رکھ دیتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں فیصل بھائی پانی نہیں مل رہا، بھائی اللہ کے بندے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا وہاں پانی پیسوں سے لینا پڑتا ہے، بہتر یہ کہ آپ یہ لے جائیں اور کیا کریں گے، اس کو اپنے ساتھ لے آئیں اور پانی زمزم بھر کر لے آئیں۔ آپ کو جو ہے یہ بیگ دیا جائے گا انشاءاللہ، یہ آپ کو اس لیے دیا جائے گا کہ آپ یہاں سے جب روانہ ہوں اور واپسی میں آپ کو جہاز کی طرف سے صرف 7 کلو وزن کی اجازت ہے۔ کتنے کلو؟ اس میں ہینڈ کیری میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں 7 کے بجائے 20 کلو کا یہ بناتے ہیں، پھر جب یہ ٹوٹ جاتا ہے پتہ کیا کہتے ہیں، بالکل لو کوالٹی کا بیگ دے دیے، یہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے بندے یہ 7 کلو کا بنائے گا، آپ 20 کلو ڈالیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا،
اس میں وزن کی گنجائش ہی 7 کی رکھی گئی ہے، ٹریول کی طرف سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ 7 کلو اس میں ڈالیں. اور جہاز والے آج کل ویسے بھی سختی زیادہ ہے، 7 کلو سے زیادہ نہیں چھوڑ رہے، وزن نہیں چھوڑ رہے وہ لوگ. آپ اس کے اندر ذہن یہ بنے کہ اس میں نے کتنا سامان اٹھانا ہے، 7 کلو، 8 بھی نہیں ہو، تاکہ آپ بھی ایزی رہیں. یقین جانیں ہمارے بھائی ہماری بہنیں اتنا اس کے اندر بڑھتے پھر ٹوٹ جاتا ہے. میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، اس یہاں سے ٹوٹا نا، پھر یہ جس طرح نا کوئی کسی چیز کو گھسیٹتا ہوا آ رہا ہو، کوئی جانور لا رہا ہو، بکری لا رہا ہو. ایئرپورٹ والے بھی پریشان، یہ کیا کسی کے کوئی بکری تو نہیں ہے جہاز کے اندر، ہماری بہنیں گھسیٹ رہی ہیں یوں. اتنی تکلیف میں آتے ہیں. الامان والحفیظ. تو آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. اس کے اندر کتنا وزن ڈالیں گے، 7 کلو، اس سے زیادہ نہ ہو. آپ ایزی رہیں. اس کے اندر جاتے ہوئے اپنا احرام وغیرہ جو ضروری چیزیں کچھ چیزیں ڈالیں، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اور اس میں بھی پہچان کے لیے آپ نے نام کہاں لکھنا ہے، یہاں لکھ لیں، اگر نہیں تو یہاں لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کا بیگ ہے. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ الرحمن مردوں کے لیے احرام بھی دیا جائے گا، جو میں نے پہنا وہ آپ کو دیا جائے گا. خواتین کا ویسے احرام نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. خواتین کا احرام کوئی ہوتا نہیں ہے. وہ اپنی چادر کو بھی صرف لپیٹ لیں اور نیت کر لیں، ان کی صرف نیت ہے. لیکن پھر بھی چونکہ دیکھا دیکھی آج کل اگر ہماری اماؤں کو کچھ نہ دیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس احرام نہیں ہے، ہم کیسے عمرہ کریں. اب سمجھانے سے بہتر ہے ہم جو ہے ان کو یہ دے دیتے ہیں. یہ خواتین کے لیے اسکارف دیا جائے گا آپ کو، آپ یہ لیں اور ان کو دے دیں اور وہ پہنیں گے. آپ کو انشاءاللہ کارڈ بھی دیں گے، اور وہ کارڈ ہمارے مخصوص ہوتے ہیں، وہ آپ 20 دن کے بعد دوبارہ مجھے جمع کروا دیں گے. سنبھال کے رکھیے گا وہ کارڈ، آپ کی نشاندہی کا آپ کی جو ہے یہ اس گروپ کے ساتھ ہے، وہ آپ دوبارہ ریٹرن کریں کیونکہ وہ بعد میں آپ کے کام میں نہیں آ سکتا. عمرے کی کتاب انشاءاللہ اس کے اندر سے ایک نکال کے دیں اندر سے. عمرے کی کتاب بھی آج آپ لے جائیں. دیکھیں آپ کیا کیا چیزیں لیں گے یہ بھی یاد رکھیں. جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں 12 سال سے کم میں، ان کا سامان وغیرہ نہیں ہوتا، بیگ سامان ان کا نہیں ہوتا. ان کا صرف نے ٹکٹ ویزا وغیرہ جو ان کی پرمٹ دی ہوئے. آپ جب ابھی اختتام پر سامان لیں گے تو برائے کرم یہ آپ ابھی سے سن لیں، بڑوں کا سامان لیجیے گا، بچوں کا سامان مت لیجیے گا. کیونکہ پھر ہم سامان کوانٹٹی پوری لاتے ہیں، مثلا 80 ہے تو 80 لوگوں کا سامان، 90 تو 90 کا سامان. بعد میں پتہ چلا چھوٹے بچے کا بھی لیا، گود والے بچے کا بھی لیا، سب کا لے گئے. بعد میں لوگوں کہتے ہیں ہمیں سامان نہیں ملا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھداری کا مظاہرہ کریں. اب عمرے پر جانے سے پہلے ہی ہم جو ہے لوگوں کو وہ سر میں ڈال کے جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے، نہیں پیسے دیے بیگ لے لوں گا، 2 اور لے لو، ایکسٹرا لے لو، جلدی کرو ماشاءاللہ بڑا ہوا ہے، 2 اور لے لو، نکالو. یعنی کہ جانے سے پہلے ہی اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. یہ نہیں ہے ہم ان چیزوں کو یہاں چھوڑ دیں، اصول کے پابند بنے. ایک چیز بھی زیادہ آ گئی، فون پہ فیصل بھائی احرام زیادہ آ گیا، واپس کروں؟ فیصل بھائی ایک بوٹل میرے پاس زیادہ آ گئی ہے، واپس کرنی ہے میں نے، تاکہ آپ کو روحانیت ملے، آپ کو عمرے میں مزہ آئے، آپ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو کر جائیں انشاءاللہ. تو ایسا کیجیے گا. آپ کو جب یہاں سے سامان کے لیے بھیجیں تو جن کے جتنے لوگ ہیں بڑے، ہاں بچوں کا سامان آپ مت لیجئے گا، صرف بڑوں کا سامان لیں. مرد ہیں 10 مرد ہیں تو 10 احرام لے لیں، 4 خواتین اور 4 یہ لے لیں. باقی بیگ بڑوں کے یہ سارے لیجیے گا، پانی کے بوتل بڑوں کے ہر چیز آپ لے سکتے ہیں. تو یہ مختصر میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی ہے. ایئرپورٹ پر پہنچنے کا ٹائم جمعے والے دن جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں 24 تاریخ کو، وہ 11 بجے کوشش کریں ایئرپورٹ پہنچ جائے. آپ کہیں نہیں ایئرپورٹ تو یہاں پر ہے. دیکھیں ہر کام وقت سے پہلے کرنے کا عادی بنے. ابھی جس طرح ہمارے بیلا والے آ رہے تھے، آج کل تو ویسے بھی یہی ہے، جو گھر سے ناراض ہوتا ہے وہ روڈ بند کر دیتا ہے. آج کل یہ ہمارے پاس ٹرین چل چکا ہے. تو کوشش کریں آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. 11 بجے رشید بھائی ٹھیک رہے گا انشاءاللہ؟ ہاں تو ایگزیکٹ ٹائم 11 بجے صحیح رہے گا. 3:15 کی فلائٹ پر 10:30 بجے تک پہنچ جائیں انشاءاللہ. کیونکہ ہم ویسے مسافر اگر آدھا گھنٹہ ہم نے زیادہ انتظار کر لیا وہ حرج نہیں ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ وقت پر پہنچیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کوشش کریں ایئرپورٹ پہنچ کے وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھ جائیں. جیسے ہی ساتھی سارے جمع ہوں گے ہم انشاءاللہ ایک ساتھ اندر جائیں گے. آپ کو پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، ویکسینیشن آپ لوگوں نے چیک کی ہے، مزید چیک کیجئے گا کہ آپ کے بوسٹر وغیرہ ہوئے نہیں ہوئے، آپ کی ویکسین اوکے ہے یا نہیں، یہ چیک کیجئے گا. ویکسین کا کارڈ اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا، ایئرپورٹ پر چیک کریں گے کارڈ ویکسین کا. پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ، ان سب کی 4 کاپیاں الگ سے کرا کر اپنے چھوٹے بیگ میں رکھیے گا. 4 ایکسٹرا کاپیاں ہوں، آپ کے پاس اوریجنل ہوں.
ایئرپورٹ وغیرہ پر فوٹو کاپی نہیں بلکہ آپ نے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس دکھانے ہوں گے، اوریجنل، جیسے دکھا دیا فارغ ہو گئے، بیگ میں ڈال دیں، سنبھال کے رکھیں، پاسپورٹ کو سنبھال کے رکھیں، اور فوٹو کاپی آپ اس کے اندر رکھیے گا، یہ احتیاط ضروری ہے۔ یہ کتاب آپ کو رفیق المعتمرین یعنی عمرے کی ساتھی، یہ کتاب آج ہی دی جائے گی۔ اس پر بھی آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے مطلب آپ 5 لوگ ہیں تو 5 میں سے اگر 2 پڑھنا جانتے تو 2 لیں، یہ نہیں کہ نہیں ہم نے تو پیسے دیے ہیں، اب وہ اماں پڑھنا نہیں جانتی، آپ اس کے لیے کتاب کیوں لے جا رہے ہیں؟ بہتر نہیں ہے کہ کسی اور کو دی جائے جو پڑھنا جانتا ہو؟ تو جو پڑھنا جانتے ہیں آپ ان کے لیے کتابیں لیجئے گا، ان کو کتابیں دیں، ابھی سے اس کا مطالعہ رکھیں انشاءاللہ۔ یہ کتاب اپنے ساتھ اس بیگ میں رکھیے گا۔ کون سے بیگ میں؟ اس چھوٹے بیگ میں، تاکہ یہ آپ کو عمرے وغیرہ میں کام دے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ ہماری جو ٹکٹ ہے، یہ سوال قادر صاحب نے کیا تھا، جاتے ہوئے ہمارا 1 بیگ جائے گا فی بندے کا، 1 بیگ 23 کلو کا، کتنے؟ واپسی میں جب ہم آئیں گے تو واپسی میں ہمارے 2 بیگ ہوں گے اور 2 بیگوں کا وزن 46 کلو ہوگا۔ یہ 23 کلو ہمیں اجازت ہے واپسی میں، جاتے ہوئے 1 بیگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی سے یاد رکھ لیں، واپسی میں ہمارا 46 کلو وزن ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کے 46 کلو میں تو پانی دبا کے بھروں گا، یہ بات یاد رکھیں، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اگر جہاز کے عملے نے بیگ کے اندر پانی دیکھ لیا اور وہ آپ کو وہیں پہ کھلوائیں گے، کہیں گے کھولیں اور پانی نکالیں۔ آج کل بہت سختی پانی پر۔ زمزم جو ہے ہم ایئرپورٹ پہنچ کر اپنا خریدیں گے، وہ تقریباً 7 ساڑھے 7 9 ریال کا ملتا ہے۔ آپ اپنا پاسپورٹ دکھا کر زمزم خریدیں گے، زمزم پر نام لکھ کر آپ اپنے ساتھ 1 5 لیٹر کی بوتل آپ کو پرمیشن ہوگی وہ آپ لائیں گے، فی پاسپورٹ پر 1 زمزم۔ یہ احتیاطیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ سامان آپ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد لے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاسپورٹ جو ہے آپ کو اسی میں سب کے ہیں، ٹکٹ شامل۔ دیکھیں ایک بار یہ بھی یاد رکھیں، اچھا ہوا کچھ ڈاکومنٹس اگر کم ہو، ہم پریشان، ٹکٹ نہیں آئی، پھر بار بار فون کریں گے، بار بار ہم فون کر کے پوچھیں گے کہ بھئی ٹکٹ نہیں آئی، ٹکٹ نہیں آئی۔ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے زیادہ فکر ہمیں ہوتی ہے، آپ سے زیادہ فکر میں۔ تو ٹکٹیں، کیونکہ سسٹم آج کل یہ آ گیا ہے کہ آج کل ہر چیز جو ہے ٹائمنگ کے حساب سے آ رہی ہوتی ہے، تو ٹکٹیں آپ کی انشاءاللہ جیسے آئیں گی آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو واٹس ایپ پر اس کا PDF بھیجا جائے، آپ ایئرپورٹ آئیں گے وہاں مل جائے، کسی طرح آپ کو ٹکٹیں مل جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پاسپورٹ ویزا آپ لے جائیے گا، ویزا میں نام وغیرہ چیک کر لیں کہ ماشاءاللہ صحیح لکھے ہوئے ہیں، ان کی فوٹو کاپی کرا کر اپنے پاس رکھ لیجئے گا انشاءاللہ، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اس کی انشاءاللہ الرحمن۔ اور کوشش کریں کپڑے وغیرہ آپ یہاں سے لے جا رہے ہیں، سرف وغیرہ یہیں سے لے لیں۔ چائے کے حوالے سے بھی آپ کو میں مشورہ دوں، کیونکہ ہمارے لسبیلا کے لوگ چائے بہت پیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں، وہاں 1 چائے 2 ریال کی ہے اور ریال کل 64 روپے کا چلا ہے۔ 100 تقریباً 20 سے 30 روپے کی 1 چائے ملے گی آپ کو 1 وقت کی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ الیکٹریکل تھرموس یہیں سے ارینج کر لیں، چائے پتی چینی یہاں سے لے لیں، دودھ وہاں سے لیں گے، اگر سلیمانی چاہے تو الائچی وغیرہ لے کر آپ یہ چیزیں یہیں پہ کر لیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو وہاں تکلیف ہو۔ کھانا وغیرہ آپ اپنے مزاج کے مطابق ہوٹلوں سے خود لیں گے اور خود ہی وہاں پر جا کر آپ نے یہ کھانے وغیرہ جس حساب سے لیں گے۔ دسترخوان یہیں سے لے لیں، وہاں کمروں میں کھانا کھائیں گے نا تو دسترخوان آپ کے پاس ہوگا تو صفائی رہے گی۔ ایک چھوٹی سی پلیٹ لے لیں جو ٹوٹے نہیں بیگ کے اندر، پانی کا گلاس بھی لے لیجئے گا اپنے لیے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو وہاں ضرورت ہو، چھوٹی موٹی جو ضرورت کی چیزیں وہ جس سے آپ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو وہ لے لیں۔ دوائیاں اگر آپ روٹین کی کھاتے ہیں شوگر وغیرہ کی وہ لے لیں، کچھ دوائیاں آپ ہاتھ میں رکھ رہے ہیں تو کچھ اس میں بھیجیں، 2 جگہ پر آپ کنورٹ ہیں، ایک اگر دوائی گم ہو جاتی ہے تو کم از کم دوسری جگہ پر آپ کی وہی دوائی موجود ہو۔ کیپسول نہ لیجیے گا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں تو روزانہ کیپسول کھاتا ہوں، کیپسول لیتا ہوں، تو آپ ڈاکٹر سے اس کا نسخہ لکھوا لیں، اسی نسخے کا کیپسول آپ وہاں پر لے سکیں گے، لیکن یہاں کیپسول تھوڑا سا پرابلم کرے گا۔ دوائیاں لیکوئڈ جو ہوتی ہیں، شربت ہوتے ہیں، وہ آپ سرپ نہ لیں، سرپ مت لیجیے گا، بلکہ آپ نے اس کا بھی نام لکھ کے وہاں سے لینی ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری تھی، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی انشاءاللہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ وہاں رہوں گا انشاءاللہ، وہاں پر آپ کے ساتھ رہوں گا، قدم بہ قدم انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے، آپ کا مجھے صرف تعاون چاہیے ہوگا انشاءاللہ۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کامیاب ہوں، آپ کو غصہ دلاتا رہے گا،
آپ کو چڑچڑا بناتا رہے گا، آپ کو طواف سے محروم رکھے گا، آپ کو عبادت سے محروم رکھے گا، لیکن آپ کوشش کریں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ صبر، شکر۔ ویسے بھی الحمدللہ یہ ہمارے عبدالرشید بھائی ہیں، حرمت حرمین کے ہمارے بڑے یہی ہیں الحمدللہ، عبدالرشید بھائی ہمارے اور اشرف بھائی ہیں، باقی ہم جو ان کی ٹیم ہے، ہم ان کی ٹیم کی نسبت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ نے کو ضدی ہے، یہ الحمدللہ ہر وقت ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے ہر چیز میں ہم حاضر ہوں گے، جو آپ کے معاملات ہوں گے، لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ کسی حوالے سے غصہ مت کیجیے گا، غصے کو قریب نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چڑچڑاپن، گالیاں، بد مزاجی، بد اخلاقی، یہ نہیں اچھی بات نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے فیصل بھائی، جب بھی آپ کے بلوچستان سے لوگ آئے ماشاءاللہ، ابھی تک ان کی شکایت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی ہو۔ ماما احمد الحمدللہ تقریباً ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بغداد کا سفر ہو، عراق کا سفر ہو، تقریباً ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی یہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ باقی لوگ حالانکہ ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک بار یاد رکھیں، ڈیڑھ ہوشیار آدمی ہر جگہ ذلیلی ہوا ہے، اس نے عزت کبھی نہیں پائی ہے۔ ساتھ پاسپورٹ وغیرہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ ہمارے بعد میں آئے ہیں ان کے لیے میں احرام باندھنے کا طریقہ دوبارہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ آپ جو ہے احرام باندھنے کا طریقہ، احرام دیجیے گا مجھے، احرام دوبارہ دیکھ لیں احرام کیسے باندھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں احرام کی ایک چادر ہے، احرام کو آپ نے یوں کرنا ہے اور یوں آپ نے اس کو رکھنا ہے، یہ دونوں چادریں آپ نے ملا دینی ہے۔ ملانے کے بعد آپ نے اس احرام کو یوں کرنا ہے، یہ دیکھ لیں ایزی ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ یہاں رکھنا ہے کمر پر، کہاں پر؟ کمر پر، اور اس کے بعد یوں آگے لے آئیں اور یہ تھوڑا سا ایسے یوں کر لیں اور اس کو آپ نے یوں موڑ دینا ہے۔ یہ آپ کا احرام بن چکا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری چادر ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ ہے دوسری چادر، اور اس کو آپ نے یوں کرنا ہے اور آپ نے یوں کرنا ہے، یہ آپ کا احرام ہے۔ اتنا مشکل نہیں ہے، ہر کام آسان ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کا احرام ہو گیا، آپ اس کو یوں کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور احرام میں احتیاط ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ دو احرام کے علاوہ اور کوئی چادر وغیرہ اس کے نیچے نہیں ہوتی ہے، کوئی نیکر، کوئی انڈر ویئر، کوئی نہیں ہوتی۔ احتیاط آپ پر بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے پہلے آپ یوں کر کے بیٹھیں گے، کہیں پہ بھی بیٹھنا ہو، لیٹتے وقت بھی احتیاط ہے۔ یہ احتیاط آپ نے کرنی، یہ تو ہم نہیں کریں گے، یہ تو آپ خود ہی کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں ہر چیز آپ نے بتائیں، کچھ کام آپ کے ہیں، کچھ کام ہمارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہوتی ہے، اپنا پردہ رکھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ خواتین کے ساتھ جب ہمارا سفر ہوتا ہے تو احتیاط بہت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب گاڑی میں خواتین بھی ہیں، نہیں مجھے گرمی لگ، آپ احتیاط کریں۔ عزت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، تو ہم نے یہ چیز یوں کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ڈھک کر رکھیں انشاءاللہ، اور یہ استباء صرف طواف میں ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آگئی؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آگئی سب انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ رشید بھائی پاسپورٹ وغیرہ دے دیں، 10:30 بجے۔ باقی رہا سوال زیارتوں کا، دیکھیں الحمدللہ ہمارے رشید بھائی کی طرف سے جو زیارتوں کا شیڈول ہے، میں اپنی معلومات کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ جو زیارات کے حوالے سے حرمت حرمین کا نام ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا لوگ، حالانکہ اسی زیارات کی وجہ سے آتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ایک بینر بھی ہوگا، یہ دیکھیں حرمت حرمین کا، یہ اس کو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، یہ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا حرمت حرمین کا ایک یہ بینر ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم وہ کریں گے ابھی آخر میں بھی۔ تو چونکہ ہمارا حج عمرے کا کام ہے تو اس حوالے سے ہمارا ایک اپنا پیج بھی ہے حرمت حرمین ٹریول کے نام سے، اس کو آپ لائک بھی کیجیے گا، اس میں آپ دیکھتے بھی رہیں گے، اور ہمارے گروپ جو جاتے ہیں ان کی کوریج بھی اسی پہ آتی ہے۔ جب زیارات پر جائیں تو وہاں پر بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ساتھ ساتھ رہیے گا، بچھڑے نہ ہوں، الگ الگ نہ رہیں۔ اس میں ایک احتیاط ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ خواتین کو ہم الگ کھڑی کر دیتے ہیں زیارت کے وقت، خواتین اس طرف، مرد اس طرف ہوتے ہیں، تاکہ اگر کیمرہ وغیرہ یا موبائل وغیرہ کوئی بنا رہا ہے تو اس طرف سے بنا، کسی خاتون کی ویڈیو یا تصویر ہم نے اپنے موبائلوں میں نہیں لینی ہوتی، یہ بات یاد رکھیں، ابھی سے ذہن بنا لیں۔ جب بھی کیمرہ استعمال کریں، چلے میں بولتا ہوں لیکن پھر بھی طواف میں چلے گا، مجھے پتہ ہے،
وہ تو ہم نہیں روکیں گے، لیکن جب بھی چلائیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہمارے موبائل میں ہمارے گروپ کی نہیں بلکہ کوئی بھی کوشش کریں عورت کی تصویر ویڈیو ہم سے نہیں بنا، ہم اپنی بنائیں، مردوں کی بنائیں، ٹھیک ہے نا، کوشش کریں گے یہ تاکہ ہمارے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی پاسپورٹ انشاءاللہ میں نام لیتا رہوں گا انشاءاللہ، آپ جو ہے اپنے پاسپورٹ مجھ سے لے لیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں انشاءاللہ الرحمن۔